اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حرم امیر المؤمنین علیہ السلام نجف اشرف سے المعارف العلویہ انٹرنیشنل شارٹ کورس کے یہ دروس جاری ہیں، اور نکاح کے دروس میں یہ 16 نمبر درس آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ گفتگو کا تسلسل ہمارا اس طرح سے چل رہا ہے کہ ہم ان خواتین کی اور ان رشتوں کی لسٹ بتا رہے ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، اور ہم نے عرض کیا کہ جو محرم رشتے بنتے ہیں اس کے 3 سبب ہوتے ہیں۔ ایک سبب نسبی ہے کہ جس کے 7 رشتے بیان کیے، ایک رضاعی سبب ہے، رضاعت ہے، اور دوسرا مصاہرہ جسے سبب کہتے ہیں، یعنی شادی کی وجہ سے کچھ رشتے کے حرام ہوتے ہیں۔ یہ 3 مکمل کرنے کے بعد ہماری گفتگو جاری تھی کہ ان 3 کے علاوہ بھی بعض اوقات ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ کچھ خواتین سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم کیا بیان کرتے آ رہے تھے۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ اگر 2 لڑکے آپس میں بدفعلی کے ارتکاب کرتے ہیں اور لواط کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کون سے رشتے ایسے ہیں کہ جو حرام ہو جاتے ہیں۔ سید سستانی دامت ظل العالی کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے اس کے اوپر مفعول کی ماں، بہن اور بیٹی حرام ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ جب ماں کی ہم تعبیر استعمال کرتے ہیں تو وہ فقہی تعبیر ہوتی ہے کہ یعنی چاہے ماں ہو یا ماں کی ماں یا ماں کی دادی یا ماں کی نانی، اوپر یعنی جتنا بھی اوپر آپ چلتے جائیں وہ سلسلہ اس میں شامل ہوگا۔ اسی طریقے سے جب بیٹی کی تعبیر استعمال کرتے ہیں تو جتنا کہ نیچے چلتے جائیں یہ استعمال ہوگا۔ تو یہ ایک مختصر جو ہے وہ شکل ہے اس فتویٰ کی، لیکن اس کی وضاحت اور اس کی صورتوں کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے جو پہلا نقطہ اس میں قابل وضاحت ہے کہ یہاں پہ فاعل جو ہے وہ بالغ ہو اور مفعول جو ہے وہ نابالغ ہو، تو اگر بالغ اور نابالغ کا اس طرح سے بدفعلی کا وہ ارتکاب کریں، الیاذ باللہ من ذالک، کہ بالغ جو ہے وہ نابالغ کے ساتھ جو ہے وہ یہ لواط کرے، بدفعلی کے ارتکاب کرے، تو اس صورت میں یہاں پہ فتویٰ موجود ہے کہ بالغ کے اوپر، فاعل کے اوپر جو مفعول ہے جو کہ نابالغ ہے، اس کی بہن، اس کی بیٹی اور اس کی جو ماں ہے وہ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اور یہ فتویٰ ہے۔ فتویٰ کا مطلب کیا کہ اس میں رجوع کا آپشن نہیں ملتا کہ انسان کسی اور طرف رجوع کرے۔ اس کے علاوہ جو باقی صورتیں بنتی ہیں ان سب میں سید سستانی کی احتیاط واجب ہے۔ باقی صورتوں کا کیا مطلب؟ یعنی ابھی ہم نے ایک صورت آپ کے سامنے بیان کی کہ جو روایت اہل بیت علیہم السلام میں بیان ہوئی کہ ایک طرف فاعل جو ہے وہ بالغ ہے اور جو مفعول ہے وہ نابالغ ہے۔ اس کے اور آپ صورتیں بنا لیں کہ دونوں نابالغ ہوں یا دونوں بالغ ہوں، یا اسی صورت کا آپ الٹ بنا لیں کہ فاعل جو ہے وہ نابالغ ہو اور مفعول جو ہے وہ بالغ ہو۔ تو یہ جو 3 صورتیں بنے گی، ان 3 صورتوں میں اگر یہ لواط اور بدکاری کا فعل انجام پاتا ہے تو یہاں پہ سید سستانی دامت ظل العالی نے احتیاط واجب کے طور پہ نکاح کو حرام کہا ہے، یعنی احتیاط واجب کے طور پہ ان 3 صورتوں میں فاعل کے اوپر مفعول کی جو ماں، بہن اور بیٹی سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس مسئلے کی تفصیلات ہمارے سامنے آ گئیں کہ ٹوٹل ہمارے سامنے 4 صورتیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ سب سے 4 صورتوں میں اگر آپ کہیں کہ نکاح حرام ہو جاتا ہے، 4 صورتوں میں جو فاعل ہے اس کے اوپر مفعول کی بہن، مفعول کی بیٹی اور مفعول کی ماں سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ جو پہلی صورت ہے، ان 4 میں سے جو ایک پہلی صورت ہے کہ اگر فاعل بالغ ہے اور مفعول نابالغ ہے تو یہاں پہ فتویٰ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو بھی صورتیں بنے گی وہاں پہ احتیاط واجب کے طور پہ یہ نکاح حرام ہوگا۔ اور یہاں پہ اگر اس کا آپ کو الٹ کر لیتے ہیں کہ اگر یہ ہم سوال پوچھیں کہ کیا مفعول کے اوپر بھی فاعل کی جو ہے وہ ماں، بیٹی اور بہن حرام ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو یہاں پہ سید سستانی دامت ظل العالی کا یہ فتویٰ ہے کہ مفعول کے اوپر حرام نہیں ہوتی۔ مفعول کے اوپر فاعل کی ماں، بہن اور بیٹی کی حرمت ثابت نہیں ہے،
اور مفعول جو ہے وہ اگر چاہے تو فاعل کی بیٹی، فاعل کی بہن اور ماں سے شادی کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بھی یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل علیہ نے لکھا کہ جو فاعل ہے اس کے اوپر مفعول کی جو بہن کی بیٹی ہے یا مفعول کا جو بھائی ہے اس کی جو بیٹی ہے، یعنی جیسے ہم اپنی زبان میں کیا کہیں کہ مفعول کی بھتیجی اور مفعول کی جو بھانجی ہے وہ کیا حرام نہیں ہوتی، فقط مفعول کی بہن کیا ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے۔ بہن کی بیٹی آگے ہوگی، اس کے بھائی کی آگے بیٹی ہوگی، وہ کیا ہے فاعل کے اوپر حرام نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ صورتیں کیا آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہیں، اور ایک اور مسئلہ بھی یہاں پہ بیان کر کے اور اس کے بعد ہم رجوع والی کچھ صورتوں میں اور شک والی صورتوں کو بیان کریں گے کہ جس میں ایک کیا ہے کچھ گنجائش کیا پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ اگر شادی کے بعد کوئی ایسا کرے، یعنی شادی ہو چکی ہے، شادی کے بعد جو ہے وہ کوئی جو بیوی ہے اس کے بھائی کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ ارتکاب کرتا ہے، یا بیوی کا جو ہے وہ جو بیٹا ہے اس کے ساتھ، تو اس صورت میں بھی کیا یہ حکم آتا ہے یا حکم نہیں آتا؟ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل علیہ نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ احتیاط واجب کے طور پہ ان کا نکاح کیا ہے یہاں پہ باطل ہو جائے گا اور ان کے لیے جدا ہونا ضروری ہوگا۔ چونکہ یہاں پہ احتیاط واجب ہے تو لہٰذا احتیاط واجب کے طور پہ یہاں پہ طلاق کا صیغہ جاری کرنا بھی ضروری ہوگا۔ یعنی مسئلہ کیا بنے گا کہ شادی کے بعد اگر کوئی بیوی کے باپ کے ساتھ، بیوی کے بھائی کے ساتھ یا بیوی کے بیٹے کے ساتھ جو ہے یہ بدفعلی کرتا ہے، تو اس کے اوپر تمام صورتوں میں، یہاں پہ کوئی فرق نہیں رکھا صورتوں میں، تمام صورتوں میں احتیاط واجب کے طور پر اس کے اوپر یہ جو بیوی ہے یہ حرام ہو جاتی ہے، یعنی ان کا جدا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور احتیاط کے طور پہ وہاں پہ طلاق کا صیغہ کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے کہ طلاق کا صیغہ بھی وہ جاری کریں۔ اچھا، اب یہاں پہ آتے ہیں کہ کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں یہ لواط کا مسئلہ پیش آئے تو کچھ گنجائش بنتی ہے کہ وہ جو رشتہ ہے وہ حرام نہ ہوتا ہو اور بعد میں ان کے لیے جدا ہونا ضروری نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شادی اس طرح سے کر چکا ہے اور شادی کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو جو ہے وہ بیوی کے بھائی کے ساتھ یا اس کے بیٹے کے ساتھ یا اس کے باپ کے ساتھ ایسی بدفعلی کی ہوئی ہے اور صورتحال یہی بن رہی ہے کہ جو یہ فقہی مسئلے میں ہم نے بیان کی ہے، تو اب بھی ان کے اوپر یہ رشتہ حرام ہو جائے گا، یعنی اب ان کے لیے جدا ہونا آپس میں واجب ہو جائے گا اور ضروری ہو جائے گا۔ اور جو احتیاط واجب والی صورتیں ہیں وہاں پہ احتیاط واجب کے طور پہ جدا ہونا ضروری ہوگا اور احتیاط واجب کے طور پہ طلاق کے صیغے بھی وہاں پہ جاری کرنے ہوں گے۔ یہاں پہ کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں پہ کچھ گنجائش کیا نکلتی ہے، تو وہ ہم آپ کے سامنے کیا بیان کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلی صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو شک ہے کہ آیا دخول ہوا تھا یا دخول نہیں ہوا تھا، یعنی اسے یاد نہیں پڑ رہا کہ جب یہ اس نے بدکاری کی تھی اور بدفعلی کی تھی تو کیا انٹر کورس ہوا تھا، داخل ہوا تھا اس کا عضو یا داخل نہیں ہوا تھا، تو اس شک والی صورت میں وہ رشتہ حرام نہیں ہوتا۔ شک والی صورت میں وہ شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے شک کے بعد جو ظن والی صورتحال ہے، شک تو کیا ہے 50-50% ہو گیا، ظن والی صورتحال یعنی 80-90% اسے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ دخول ہو گیا تھا، داخل ہو گیا تھا عضو، لیکن 100% کہے یہ یقینی صورتحال نہیں ہے، اطمینان کی کیفیت نہیں ہے، ایک ظنی کیفیت حال ہے، 80-90% آپ کہہ لیں وہ صورتحال ہے۔ تو یہاں پر بھی سید سیستانی دامت ظل علیہ نے لکھا کہ یہ رشتہ ان کے اوپر حرام نہیں ہوگا۔ دوسری صورت کہ اگر یہ شک ہو کہ وہ جو فاعل ہے کیا وہ فاعل بالغ تھا یا بالغ نہیں تھا، کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ اگر وہ فاعل بالغ ہے اور مفعول نابالغ ہے تو وہاں پہ یہ کیا ہے فتویٰ بنتا ہے۔ تو اب اسے شک ہے کہ جب یہ بدکاری اس نے کی تھی تو کیا وہ بالغ تھا یا بالغ نہیں تھا۔ جب بھی بلوغت اور عدم بلوغت میں بالغ ہونے اور بالغ نہ ہونے کے بارے میں شک پڑے تو وہاں پہ اصل قانون جو جاری ہوتا ہے وہ بالغ نہ ہونے کا جاری ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ یہ کس کے اوپر بنا رکھے گا کہ وہ بالغ نہیں تھا۔ اور اگر مفعول کے متعلق یہ شک ہے کہ وہ بالغ تھا یا بالغ نہیں تھا تو وہاں پر بھی اصل یہی بنا رکھی جائے گی کہ وہ بالغ نہیں تھا۔ تو یہ اصل جو ہے یہاں پہ اصل عدم بلوغت ہے، اصل بالغ نہ ہونا ہے۔ شک والی صورت میں اصل عدم بلوغت کے احکام جاری ہوتے ہیں، تو اسی کے مطابق وہ اپنی ذمہ داری کو کیا دیکھے گا۔ اب یہاں پہ اسی کے مطابق فرض کریں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو فاعل ہے وہ اصل یہ ہے کہ بالغ نہیں تھا، شک پڑ گیا کہ بالغ تھا یا بالغ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ بالغ نہیں تھا۔ اب جب فاعل نابالغ ہے، مفعول چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، تو یہاں پہ احتیاط واجب بنتی ہے
چونکہ یہاں پہ احتیاط واجب بنتی ہے، تو اب یہاں پہ کیا ہے، اس کے پاس رجوع کا آپشن ملے گا کہ سید سستانی دامت ظل العالی کے بعد وہ باقی فقہا میں سے دیکھ لے کہ جس کے بارے میں شبہ عالمیت موجود ہے، جس کے عالم ہونے کے بارے میں ایک بحث موجود ہے، یا اس کے عالم ہونے کا اسے یقین ہے، تو اس کی طرف وہ کیا کر سکے گا، یہاں پہ رجوع کر سکے گا۔ تو یہ بھی کیا ہے، گنجائش کی صورت نکل آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گنجائش کی جو تیسری ہم بنا لیں یہاں پہ آپشن، کہ جو گنجائش کی 3 صورتیں آپ کے سامنے ہم نے عرض کی ہیں کہ فاعل بالغ اور مفعول نابالغ، اس کے علاوہ جو آپ صورتیں آپ فرض کر لیں وہ بھی ساری کی ساری صورتیں ایسے ہیں کہ وہاں پر بھی رجوع کی گنجائش کیا باقی رہتی ہے۔ تو سید سستانی کے بعد کوئی فل عالم فقیہ دیکھ کر یا جس کے بارے میں شبہ عالمیت ہو، اس کی طرف انسان رجوع کر سکتا ہے، اور اگر وہ رجوع کرے گا تو پھر اس کا یہ رشتہ باقی رہے گا اور وہ رشتہ کیا ہے، کر سکے گا۔ اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو پھر اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ اس احتیاط واجب کے جو تقاضے ہیں ان کو کیا ہے، پورا کرے۔ اچھا، تو یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ لواط کی وجہ سے بھی کچھ خواتین سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ اسی مسئلے کی جو ہے وہ آخری کڑی ہے کہ اور کون سی خواتین حرام ہوتی ہیں۔ تو ایک مسئلہ جو اتنا شاید ہمارے ہاں مبتلا بے نہ ہو کہ اگر کسی کی 4 بیویاں ہیں، 4 جو ہے وہ دائمی بیویاں ہیں، تو 5ویں شادی کرنا، 5ویں خاتون سے نکاح دائمی کرنا، یہ اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چوتھی کو طلاق دیتا ہے تو عدت کے دوران بھی اس کے لیے 5ویں خاتون سے کیا شادی کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ جو 5ویں خاتون حرام ہو رہی ہے، اسے بھی اسی فہرست میں رکھا جاتا ہے کہ 4 دائمی بیویوں کے ہوتے ہوئے 5ویں سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ یہ جو 5ویں سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، یہ نکاح جو ہے وہ نکاح دائمی ہے، لیکن اگر وہ 5ویں سے نکاح متع کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں وہ نکاح متع کر سکتا ہے، نکاح متع کرنا کیا حرام نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے اوپر جو شرعی احکام ہیں ان کو پورا کرنا، شرائط کو پورا کرنا اور حقوق کا خیال رکھنا، یہ پھر اس کی اپنی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طریقے سے اسے ہینڈل کرتا ہے اور کیسے اس کو لے کے چلتا ہے۔ اور یہ انتہائی مشکل کام ہوگا کہ شرعی حقوق بھی پورے کرے، 4 سے زیادہ دیگر جو ہے وہ اگر نکاح متع کی وہ کیا شادیاں کرتا ہے۔ بہرحال اب یہاں پہ ہمارے سامنے ایک اور بحث ہے کہ اس کا سلسلہ بھی اسی سے تقریباً بن سکتا ہے کہ کیا یہ خاتون بھی انسان کے لیے جائز ہے کہ اس سے نکاح کرے، کہ جس سے ہم کفر کی بحث کہتے ہیں۔ فقہ اسلامی میں اور فقہ جعفریہ میں اور سید سستانی دامت ظل العالی نے جس بات کو لکھا کہ مسلمان کا کفر ہے، شرعی طور پہ ایک مسلمان دوسرے جو ہے وہ مسلمان خاتون سے شادی کر سکتا ہے، اس میں چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، اگر وہ مسلمان ہے، یعنی ناسبی نہیں ہے۔ ناسبی جو ہمارے یہاں ہے کہ جو اہل بیت سے بغض کا اظہار کرے، جو واضح طور پہ اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کرے، اسے ناسبی کہا جاتا ہے۔ تو ناسبی سے تو جو ہے وہ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کافر ہے، کافر کا حکم ہے۔ لیکن ناسبی کے علاوہ اگر کوئی بھی مسلمان ہو تو ان کے ساتھ کیا شادی ہو سکتی ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں، ہم کفر ہیں اور ان کا کفر کیا ایک ہے۔ بس یہی کفر کی شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی تعلیم میں ایک جیسا ہونا، ایج میں ایک جیسا ہونا، شکل میں، رنگ میں، قبیلے میں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شرعی طور پہ کفر شمار نہیں ہوتی۔ ہاں، معاشرتی طور پہ آپ کہہ دیں کہ یہ کفر شمار ہوتی ہیں، لیکن معاشرتی کفر کی رعایت کرنا یہ واجب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی رعایت کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ جس چیز کی رعایت کرنا فقہی طور پہ ضروری ہے کہ اگر اس کفر کی رعایت نہ کی گئی تو وہ نکاح باطل ہوگا، وہ کفر فقط اسلام ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی دونوں مسلمان ہیں، کسی بھی فرقے سے ہوں، تو وہ آپس میں ہم کفر ہیں اور ان کی شادی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شرعی مشکل نہیں ہے۔ ایک مسئلہ کہ جیسے سید سستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ وہ ہے کہ اہل سنت سے نکاح کرنے کا مسئلہ۔ تو اگر تو کوئی مرد ہے وہ اہل سنت لڑکی سے شادی کر رہا ہے، یا جو ایک مومنہ لڑکی ہے، شیعہ اثنا عشری ہے، وہ کسی اہل سنت لڑکے سے شادی کر رہی ہے، تو اس میں تھوڑا سا کیا آتا ہے، فرق آتا ہے فقہی مسئلے میں۔ وہ جواز کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، وہ کراہت کے اعتبار سے کیا فرق ہے۔ اچھا، یہاں پہ وہ فرق کیا آتا ہے؟ وہ فرق یہ آتا ہے کہ اگر تو ایک مومن لڑکا ہے وہ شادی کر رہا ہے کسی سنی لڑکی سے، تو یہاں پہ مکروہ بھی نہیں ہے یہ شادی، بغیر کراہت کے یہ شادی کیا جائز ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا برعکس ہے کہ ایک جو مومنہ لڑکی ہے وہ سنی لڑکے سے کیا شادی کر رہی ہے، تو اس کو سید سستانی دامت ظل العالی نے اس نکاح کو مکروہ لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ اس طرح کا نکاح نہ کیا جائے۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو کراہت کا فتویٰ ہے اس کا دائرہ فقط اسی پیرے میں آئے گا کہ اگر ایک شیعہ لڑکی جو ہے وہ کسی غیر شیعہ جو ہے وہ لڑکے سے شادی کرنے جا رہی ہے، تو یہ کیا ہوگا، مکروہ ہوگا، اور اس کا الٹ کیا ہے، مکروہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ ایک اور جو قانون کلی ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ
کسی دوسرے مذہب میں شادی کرنا حرام ہو جاتا ہے، وہ یہ قانون رہتا ہے کہ اگر اس شادی کی وجہ سے یہ خوف پیدا ہو کہ وہ جو مومن لڑکا ہے یا مومنہ جو لڑکی ہے اس کے عقیدے میں کیا فرق پڑ جائے گا، اس کے عقیدے کیا خراب ہو جائیں گے، یا عمل کے اعتبار سے اسے مشکل ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل نہیں کر پائے گی، تو اگر اس طرح کا انحراف کا خطرہ ہو، چاہے وہ عقیدہ کے اعتبار سے ہو یا اپنے مذہب کے مطابق جو شرعی ذمہ داریاں ان کو پورا کرنے کے اعتبار سے رکاوٹوں کی مشکل ہو، تو پھر یہاں پہ سید ثانی دامت اللہ علیہ نے لکھا کہ پھر ایسی شادی کرنا کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل سنت سے شادی کرنا کب جائز ہوتا ہے، تو اس کی مرکزی شرط یہی رہتی ہے کہ اگر شادی کرنے کے بعد کوئی ایشو نہیں رہے گا، ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکے گا، اپنے جو اس کا مذہب ہے اس کے مطابق دینی وظائف اور شرعی ذمہ داریاں اس کو وہ پورا کر سکے گا، تو پھر کوئی اس میں پرابلم نہیں رہتی۔ ہاں فقط ایک کراہت رہتی ہے کہ اگر ایک لڑکی جو ہے وہ شادی کرنے جا رہی ہے لڑکے کے ساتھ، سنی لڑکے کے ساتھ یا غیر شیعہ لڑکے کے ساتھ، تو یہ کیا رہتا ہے، مکروہ رہتا ہے۔ تو یہ مسئلہ کیا آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے کہ کافر سے شادی کرنا تو مطلقاً حرام ہے، یعنی چاہے جو ہے وہ لڑکا جو ہے وہ مسلمان ہو اور وہ کسی کافر لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے، یا جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ مسلمان ہے اور وہ کافر لڑکے سے شادی کرنے جا رہی ہے، تو یہ شادی کیا ہوگی، حرام ہوگی۔ لہٰذا مسلمان اور ہندو کی کیا آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کہہ دیں کہ کوئی کمیونسٹ ہے، کوئی ملحد ہو چکا ہے، دین سے انکار کر چکا ہے، تو اس کے ساتھ بھی کیا شادی نہیں ہو سکتی، چاہے جو ہے وہ لڑکا لڑکی سے کرے یا لڑکی یعنی چاہے صورتحال یوں ہو کہ ایک طرف لڑکا جو ہے وہ مسلمان ہو اور جس خاتون سے وہ شادی کر رہا ہے وہ ملحدہ ہے، وہ کمیونسٹ ہے، وہ ہندو ہے، یا اس کا کیا الٹ ہو کہ لڑکی جو ہے وہ مسلمان ہو اور جس لڑکے سے وہ شادی کر رہی ہے وہ لڑکا ملحد ہے، کمیونسٹ ہے یا ہندو ہے، تو شادی نہیں ہو سکتی۔ ایک مسئلہ جو یہاں پہ فقہی کتابوں میں ڈسکس ہوتا ہے کہ اہل کتاب جو کافر ہیں، کتابی کافر جنہیں کہا جاتا ہے، کیا ان سے نکاح ہو سکتا ہے یا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ سید ثانی دامت اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ اگر تو مسلمان خاتون شادی کرنے جا رہی ہے تو یہ تو پھر حرام ہے کہ ایک مسلمان خاتون کے لیے جو کتابی کافر ہے اس سے نکاح کرنا، چاہے نکاح دائمی ہو یا نکاح متع ہو، وہ خاتون کے لیے کیا رہتا ہے، حرام رہتا ہے۔ لیکن اگر ایک مرد ہے، مسلمان مرد ہے، وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے کتابی کیا ہے، کافرہ لڑکی سے، جو کتابی ہے، کافرہ لڑکی ہے، تو وہاں پہ سید ثانی دامت اللہ علیہ نے لکھا کہ دائمی جو نکاح ہے وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو غیر دائمی نکاح ہے جسے عقد متع کہتے ہیں، نکاح متع کہتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی کچھ شرائط باقی رہتی ہیں، لیکن کیا ہے بالآخر کچھ شرائط کے ساتھ کیا ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک نقطہ کیا بڑا اہم ہے کہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے کہ کتابی جو لڑکی کے ساتھ نکاح متع کرنا ہے اس میں جو کیٹیگری بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ عیسائی، کرسچن اور یہودی ہے پھر تو اس کے ساتھ کیا ہے نکاح متع ہو سکتا ہے کچھ شرائط کے ساتھ، لیکن اگر وہ مجوسی ہے تو مجوسی کے بارے میں سید ثانی دامت اللہ علیہ نے لکھا کہ مجوسیہ جو لڑکی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ احتیاط واجب کے طور پہ نکاح متع بھی کیا ہے نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا کتابی جو کافر رہتے ہیں اس میں فقط دو کیٹیگری آتی ہیں نکاح متع کے سلسلے میں، کہ ایک کرسچن آ جاتے ہیں جیسے فقہ میں نصرانی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، اور دوسرے کیا یہودی آ جاتے ہیں۔ تو ایسی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح متع کچھ شرائط کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک مسلمان مرد کے لیے، لیکن جو مجوسی ہوگی جو خاتون کے جسے کتابی کافری کہا جاتا ہے، مجوسیہ جو خاتون ہے اس کے ساتھ کیا شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ جو باقی دیگر کیٹیگری ہیں صاحبہ اور مختلف کیٹیگری ہیں ان میں یہی دیکھا جائے گا کہ اگر وہ عقیدے کے اعتبار سے یہودی ہیں یا عقیدے کے اعتبار سے عیسائی ہیں تو پھر کیا ہے اس لڑکی کے ساتھ کیا نکاح متع کچھ شرائط کے ساتھ کیا ہو سکے گا۔ اب یہاں پہ یہ سوال رہتا ہے کہ کون سی شرائط ایسی ہیں کہ جس کے ہوتے ہوئے نکاح متع جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ سب سے جو مرکزی شرط یہی رہتی ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ نکاح متع ہو رہا ہے اور وہ کتابی کافر ہے تو وہ بھی اس نکاح کو نکاح کے طور پہ کرے اور اس کے مذہب میں اور اس کی تحقیق کے مطابق اسے وہ نکاح سمجھ رہی ہو۔ اگر وہ اسے زنا سمجھ کے کر رہی ہے اور فقط یہ اسے نکاح سمجھ رہا ہے تو اس طرح کی شادی کرنا کیا جائز نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ نکاح کے مسئلے میں یہ قانون رہتا ہے کہ دونوں فریقین، لڑکا اور لڑکی، دونوں اس رشتے کو جو ہے وہ جائز سمجھتے ہوں، اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنی اپنی فقہ کے مطابق اسے نکاح سمجھتے ہوں۔ لیکن اگر وہ ایک طرف سے وہ اسے زنا ایک فریق سمجھ رہا ہے، دوسرا اسے نکاح سمجھ رہا ہے، تو یہ والا کیا رشتہ جائز نہیں ہوتا۔ لہذا
کسی بھی اگر کرسچن خاتون سے شادی کوئی کرنے جا رہا ہے، نکاح مطلق کرنے جا رہا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ کرسچن خاتون جس سے وہ نکاح مطلق کر رہا ہے وہ بھی اسے نکاح کے طور پہ لیتی ہو، اور اس کے ہاں بھی اس کو نکاح کہا جاتا ہو۔ اگر وہ اس کو زنا کے طور پہ لیتی ہے اور بدفعلی اور بدکاری کے طور پہ لیتی ہے تو پھر اس کے ساتھ نکاح مطلق کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ جو دوسری شرط ہے کہ جو مسلمان نکاح کرنے والا ہے اس کے پاس مسلمان بیوی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ مسلمان جو نکاح کرنے والا ہے وہ شادی شدہ ہے اور اس کے پاس مسلمان بیوی بھی موجود ہے، یعنی شادی شدہ کیا مطلب ہے؟ مسلمان بیوی کے ساتھ اس نے، یعنی مسلمان لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کی ہوئی ہے، تو اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس کی جو بیوی ہے وہ مسلمان ہے تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ اب اس کے لیے اپنی بیوی کی پرمیشن کے بغیر، اجازت کے بغیر جو مطلع کرنا ہے ایک کتابی کافر کے ساتھ، عیسائی اور یہودی لڑکی کے ساتھ نکاح مطلع کرنا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ بیوی کی اجازت سے کیا وہ شادی کرے گا؟ بیوی کی اگر اجازت نہیں ہے تو وہ نکاح مطلع کیا نہیں کر سکتا۔ بلکہ یہاں پہ سیستانی نے مزید یہ احتیاط واجب لگا دی کہ اگر بیوی اسے اجازت دے بھی دے پھر بھی احتیاط واجب کے طور پہ اگر یہ شادی شدہ ہے اور مسلمان اس کی بیوی ہے تو بیوی کی اجازت کے بعد بھی احتیاط واجب کے طور پہ یہ نکاح مطلع کسی یہودی خاتون کے ساتھ یا کسی عیسائی خاتون کے ساتھ یہ نکاح مطلع نہیں کر سکتے۔ یعنی نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو مسلمان لڑکا ہوتا ہے جو شادی شدہ ہوتا ہے جس کے پاس مسلمان بیوی ہوتی ہے، وہ مسلمان بیوی کے ہوتے ہوئے کسی جو ہے وہ عیسائی لڑکی یا یہودی یا کتابی لڑکی کے ساتھ وہ نکاح مطلع نہیں کر سکتا، یا فتویٰ کی بنیاد پہ نہیں کر سکتا یا احتیاط واجب کی بنیاد پہ نہیں کر سکتا۔ یعنی نتیجہ جو ہے وہ ایک ہی نکلتا ہے کہ شادی شدہ جو مرد ہے اس کے لیے یہ پھر کیا ہے، شرعی اعتبار سے جو سہولت ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یا فتویٰ کی بنیاد پہ ختم ہوتی ہے یا احتیاط واجب کی بنیاد پہ کیا ختم ہوتی ہے۔ تو بالآخر مسئلہ ہمارے سامنے کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ مسلمان بیوی کے ہوتے ہوئے ایک مرد کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ نکاح مطلع کرے، وہ بھی کس خاتون کے ساتھ؟ اہل کتابی، یعنی کتابی کافر کے ساتھ وہ نکاح مطلع کرے، یہ اس کے لیے کیا ہے، شرعی طور پہ جائز نہیں ہوتا۔ اگر بغیر اجازت کے کرتا ہے تو فتویٰ کے طور پہ جائز نہیں ہوتا، اجازت کے ساتھ کرتا ہے تو احتیاط واجب کے طور پہ جائز نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں تک جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ ہماری مکمل ہو گئی کہ کون سی ایسی خواتین ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلی گفتگو ہم اس سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کیا شروع کریں گے۔ ابھی اسی گفتگو کے متعلق کچھ سوالات کیا ہے آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلا سوال کہ اگر کوئی لڑکا دوسرے لڑکے سے لواط کرے، بدفعلی کرے، تو کون سے لڑکے کے اوپر کون کون سی خواتین حرام ہوتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان کا نکاح حرام ہو جاتا ہے، وہ کیا لسٹ آپ بیان کریں، کس کے اوپر کون سی خواتین، اور وہ پوری لسٹ کیا ہے، تفصیل سے کیا اس کو بیان کریں۔ دوسرا سوال کہ اگر شادی کے بعد اس مسئلے کا پتہ چلے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تیسرا سوال کہ اسی مسئلہ میں کون سی وہ صورتیں ہیں کہ جس میں دوسرے فقیہ کی طرف رجوع کا آپشن موجود رہتا ہے، ان صورتوں کو کیا ہے تفصیل سے بیان کریں۔ اور چوتھا سوال کہ کیا 4 بیویوں کے ہوتے ہوئے 5واں نکاح کرنا حرام ہوتا ہے یا حرام نہیں ہوتا ہے، اس کو کیا تفصیل سے بیان کریں۔ اور 5واں سوال کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کف ہونا چاہیے، شرعی کف کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کی کیا کریں، وضاحت کریں۔ اور چھٹا سوال کہ اہل کتاب کافروں سے شادی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس کی تفصیلی صورتیں کیا ہیں وہ بیان کریں۔ اور اہل کتاب کافروں سے کیا مراد ہے، اس کو بھی کیا واضح کریں۔ اور آخری سوال کہ کیا ایک مسلمان مرد اہل کتاب کافر کے ساتھ نکاح مطلع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ آپ مکمل صورتوں کو بیان کریں، خصوصاً اگر وہ مسلمان کیا شادی شدہ ہو اور اس کی مسلمان بیوی بھی ہو تو پھر کیا شرائط رہتی ہیں ایسے نکاح کے جائز ہونے کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔